سوال: کون سا تیل لگانے کے بعد شیطان 40 رات تک انسان کے قریب نہیں آتا؟ جواب: زیتون کا تیل۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ شیطان کی خوراک کیا چیز ہے؟ جواب: وہ چیز جس پر بسم اللہ شریف نہ پڑھی گئی ہو۔ سوال: کون سا خواب دیکھنا بہت جلد دولت آنے کی علامت ہوتی ہے؟ جواب: خواب میں روٹی دیکھنا۔ سوال: بتائیے کہ کون سا پرندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لشکر ہے؟ جواب: ٹڈی۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کتنی زبانیں جانتے تھے؟ جواب: 3600 زبانیں جانتے تھے۔ سوال: بتائیں کہ وہ کون سا انسان ہے جس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا منع ہے؟ جواب: مشرک کے لیے۔ سوال: قرآن مجید میں دوسرا سب سے زیادہ استعمال ہونے والا حرف کون سا ہے؟ جواب: حرف نون۔ سوال: کس دن لوگوں کے اعمال اللہ تعالی کے سامنے پیش ہوتے ہیں؟ جواب: جمعرات کے دن۔ سوال: جہنم کی 7ویں منزل میں کس کو قید کیا جائے گا؟ جواب: منافقین کو۔ سوال: انسان کے کس گناہ سے شیطان کو تاج پہنایا جاتا ہے؟ جواب: زنا کرنے سے۔ سوال: دوزخ کی آگ دنیا کی آگ سے کتنے حصے گرم ہے؟ جواب: 70 حصے گرم ہے۔ سوال: لڑکیوں میں سب سے زیادہ کون سی چیز خوبصورت ہوتی ہے جس کو دیکھ کر شادی کرنے کا حکم ہے؟ جواب: شرم و حیا۔ سوال: کون سا کام کرنے سے عورت کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: اسلام چھوڑنے سے۔ سوال: شوہر کو منانے کے لیے کون سا گناہ کرنا جائز ہے؟ جواب: جھوٹ بولنا۔ سوال: انسانی جسم کا کون سا حصہ چوٹ لگنے پر سب سے دیر سے ٹھیک ہوتا ہے؟ جواب: ناخن۔ سوال: فرشتہ کس وجہ سے انسان کے قریب نہیں آتا؟ جواب: جب انسان گندگی میں رہتا ہے تو فرشتہ اس کے پاس نہیں آتا۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کس پیارے نبی کا لقب شیخ الانبیاء ہے؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کا لقب شیخ الانبیاء ہے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں اس نمرود کا نام کیا تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا؟ جواب: نمرود بن کنعان تھا۔ سوال: بتائیے جنت سے نکالے جانے سے پہلے سانپ کے کتنے پیر تھے؟ جواب: بہت ہی خوبصورت 4 پاؤں تھے۔
سوال، وہ کون سی گھڑی ہے جو برسوں کی عبادت سے بہتر ہے؟ جواب، انصاف کی گھڑی، یعنی جس گھڑی میں انصاف کیا ہو۔ سوال، کیا آپ کو معلوم ہے عورت کا سب سے خوبصورت زیور کون سا ہے؟ جواب، شرم و حیا۔ سوال، کون سی چیز جیب میں رکھنے سے ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا ہے؟ جواب، ناظرین اکرام، عوام میں یہ مشہور ہے کہ اگر جیب میں مسواک رکھی ہوئی ہو تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ مسواک کی وجہ سے ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا ہے۔ یہ سب فضولی باتیں ہیں، ان باتوں سے بچنا چاہیے۔ سوال، کس نماز میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے دعا قبول ہوتی ہے؟ جواب، تہجد کی نماز میں۔ سوال، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا پہاڑ سب سے افضل ہے؟ جواب، احد پہاڑ۔ سوال، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کتنے جادوگروں سے ہوا تھا؟ جواب، 80,000 جادوگروں سے ہوا تھا۔ سوال، حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکلنے کے بعد غم میں کتنے سال تک روتے رہے؟ جواب، 300 سال تک روتے رہے۔ سوال، بنی اسرائیل کے سب سے پہلے اور آخری نبی کون ہیں؟ جواب، بنی اسرائیل کے سب سے پہلے نبی حضرت یوسف علیہ السلام اور آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ سوال، وہ کون سا آنسو ہے جس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب، وہ آنسو جو آنکھ کی بیماری کی وجہ سے نکلے۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ کون سی بیماری چائے پینے سے جلدی آتی ہے؟ جواب، جوڑوں کا درد۔ سوال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن مجید میں کیا بیان فرمایا گیا ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ سوال، خواب میں کیا چیز دیکھنا اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے؟ جواب، خواب میں خود کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے دیکھنا اللہ کے راضی ہونے کی نشانی سمجھا جاتا ہے، اور کسی بندے سے دنیا میں اللہ کے راضی ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس سے اللہ کے نیک بندے راضی ہوں اور اسے نیک اعمال کی توفیق ملے۔ سوال، صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، یہ کس کا قول ہے؟ جواب، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ سوال، وہ کون سی 5 چیزیں جس کے پاس ہوں وہ دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان ہے؟ جواب، شکر کرنے والی زبان، ذکر کرنے والا دل، مشقت محنت اٹھانے والا انسان، نیک بیوی، سہولت کی روزی۔ سوال، حضرت آدم علیہ السلام کو توبہ کرنا کس نے سکھایا تھا؟ جواب، اللہ تعالیٰ نے۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ نماز میں دل لگانے کا وظیفہ کیا ہے؟
جواب: جو شخص سونے سے پہلے 21 مرتبہ یا اللہ یا غفور یا قادر پڑھے گا اس کا دل جلد نماز کی طرف ہو جائے گا۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ اسلامی سال کتنے دن کا ہوتا ہے؟ جواب: 354 دن کا۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کو سب سے بہترین شفا کہاں سے ملتی ہے؟ جواب: قرآن مجید سے۔ سوال: بتائیں کہ جنت میں سب انسان کس زبان میں بات کریں گے؟ جواب: عربی زبان میں۔ سوال: کس عبادت کو جنت کا دروازہ کہا جاتا ہے؟ جواب: جہاد کو۔ سوال: وہ کون سی سورت مبارکہ ہے جس کی تلاوت کرنے سے گھر میں فاقہ نہیں آتا؟ جواب: سورہ واقعہ۔ سوال: جس پر آسمانی کتاب نازل ہوئی ہو انہیں کیا کہتے ہیں؟ جواب: رسول۔ سوال: کیا غیر مسلم کو صدقہ دیا جا سکتا ہے؟ جواب: جی ہاں، سوائے دشمن اہل بیت کے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ تمام مسلمانوں میں کون سی چیز مشترک ہے؟ جواب: اسلام۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے سب سے پہلے حافظ کون تھے؟ جواب: ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد کا نام کیا ہے؟ جواب: اسلام کی پہلی مسجد کا نام قباء ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں 2 رکعت نماز ادا کرنے سے 1 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ سوال: بتائیں کہ کس دن مسلمان اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں؟ جواب: عید کے دن۔ سوال: بتائیں کہ اگر مسلمان بھائی بیمار ہو تو کیا کرنا واجب ہے؟ جواب: عیادت کرنا۔ سوال: انسان کس سے ملنے جائے تو اس کا راستہ مسلسل جنت کا راستہ بن جاتا ہے؟ جواب: مریضوں سے۔ سوال: نہانے کے بعد کون سی سورت پڑھنے سے 50 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ جواب: سورہ اخلاص۔ جو شخص دن میں 200 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے اس کے 50 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سوال: کھانے کو نمکین چیز سے شروع کر کے نمکین چیز پر ختم کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ جواب: اس میں 70 بیماریوں کی شفا ہے۔ سوال: کس مذہب میں عورت کو شیطان کی سواری کہا جاتا ہے؟ جواب: یہودی مذہب میں۔ سوال: یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ سوال: حدیث کے مطابق کس طرح سونے سے انسان بیمار ہوتا ہے؟
जवाब पेट के बल सोने से। सवाल वो कौन सा शख्स है जो मैयत के करीब आए तो मैयत को बहुत तकलीफ होती है? जवाब जिस पर गुस्ल फर्ज हो। सवाल रात को अचानक बार बार आँख खुलना किस चीज की अलामत है? जवाब खुशखबरी मिलने की। सवाल वह कौन सा जानवर है जिसके बाल के बदले भी नेकियां मिलती हैं? जवाब कुर्बानी का जानवर। सवाल कुरान पाक में किसके इश्क की दास्तान का किस्सा है? जवाब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और जुलेखा का। सवाल क्या आपको मालूम है कि खूबसूरती में कौन से पैगंबर बहुत मशहूर हैं? जवाब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। सवाल क्या आप जानते हैं कि फरिश्तों को मासूम क्यों कहा जाता है? जवाब गुनाहों से महफूज होने की वजह से। सवाल ऐसा वह कौन सा अमल है जिसको करने से नेकियां बर्बाद हो जाती हैं? जवाब दिखावा करने से। सवाल ये बताइए कि मर्दों के लिए कौन सा कपड़ा पहनना हराम है? जवाब रेशम का। सवाल क्या आपको मालूम है कि दज्जाल इस वक्त कहाँ मौजूद है? जवाब मदीना के मशरिक में। सवाल क्या आप जानते हैं कि जन्नत में जन्नती औरतों की उम्र कितनी होगी? जवाब 17 या 18 साल। सवाल क्या आप जानते हैं कि बच्चों में सबसे पहले किसने इस्लाम कबूल किया? जवाब है हजरत मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने। सवाल क्या आपको मालूम है कि जन्नत के दरोगा का क्या नाम है? जवाब है जन्नत के दरोगा का नाम रिजवान है। सवाल क्या आपको मालूम है कि किस सूरत की हर आयत दाल पर खत्म होती है? जवाब है सूरा इखलास की। सवाल कुरान पाक के मुताबिक जन्नत के दरवाजों की तादाद कितनी है? जवाब 8 दरवाजे। सवाल खाना खाते वक्त दांतों के नीचे जबान का आना किस चीज की अलामत है? जवाब खुशखबरी मिलने की। सवाल है कुरान मजीद की किस सूरत का पढ़ना हर नमाज में जरूरी है? सही जवाब है सूरा फातिहा का। सवाल है माँ बाप के कौन से गुनाह की सजा बच्चों को मिलती है? सही जवाब है सूदखोरी की। सवाल बच्चा पैदा होने के बाद कितने अरसे तक बीबी के करीब जाना हराम है? जवाब बच्चा पैदा होने के बाद औरत को कुछ दिन खून आता है, उसको निफास कहते हैं। इस मुद्दत में हैज वाले अहकाम लागू होते हैं, यानी बीवी के करीब जाना जायज नहीं है। इस खून की मुद्दत ज्यादा से ज्यादा 40 दिन होती है और कम की कोई हद नहीं है।
اگر 40 دن کے اندر جب تک عورت کو یہ خون آتا رہے گا وہ ناپاک ہوگی، اور جب یہ خون بند ہو جائے اس وقت وہ پاک ہو جائے گی، اس کے بعد وہ غسل کر سکتی ہے اور اس کے بعد اجدوازی تعلقات کرنا جائز ہوگا۔ باقی بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد 3 مہینے تک عورت کے قریب یا ساتھ سونا درست نہیں ہے، اس بات کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے۔ نفاس کی حالت میں عورت کے لیے قرآن کریم کی زبانی یا دیکھ کر تلاوت کرنا یا بغیر غلاف کے قرآن پاک کو چھونا یا نماز پڑھنا یا روزہ رکھنا یا مسجد میں داخل ہونا بھی جائز نہیں ہے۔ سوال: کون سا انسان روز نہانے کے باوجود بھی پاک نہیں ہوتا؟ جواب: مشرک۔ سوال: آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے زیادہ کون سی سبزی پسند کرتے تھے؟ جواب: کدو۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ نماز پنجگانہ کب فرض ہوئی؟ جواب: شب معراج میں۔ سوال کیا آپ کو معلوم ہے کہ شیطان انسان کی کس عبادت پر ڈاکہ ڈالتا ہے؟ جواب: نماز پر۔ سوال: منافق پر سب سے زیادہ بھاری نماز کس وقت کی ہوتی ہے؟ جواب: فجر اور عصر کی نماز۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ 2 سگی بہنوں سے شادی کرنا کیسا ہے؟ جواب: حرام ہے۔ سوال: قرآن پاک کی کون سی سورت 10 مرتبہ پڑھنے سے اللہ تعالی جنت میں گھر بناتا ہے؟ جواب: سورہ اخلاص۔ سوال: کس پھل کا رس جسم کے اندرونی حصے کو صاف کرتا ہے؟ جواب: آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انار کا رس جسم کے اندرونی حصے کو صاف کرتا ہے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ جہنم کی آگ کا رنگ کیسا ہوگا؟ جواب ہے سیاہ رنگ۔ سوال: کھانے میں سے بال کا نکلنا کون سی خوشخبری ملنے کی علامت ہے؟ جواب ہے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کھانے میں سے اگر بال نکل آئے تو اس سے گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں اور رزق تنگ ہو جاتا ہے، مال کی تنگی آتی ہے، تنگ دستی آتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان چیزوں کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اگر کھانے میں سے کوئی بال نکل آئے تو یہ عام سی بات ہے، اس میں کوئی بدسگنی نہیں ہونی چاہیے۔ تو ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ رزق کی فرمانی کی علامت ہے، یعنی رزق میں اضافے کی علامت ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے کہ اس کی اصلیت کیا ہے، کیونکہ اس کا ذکر نہ تو کسی حدیث اور نہ ہی کسی اسلامی روایات میں موجود ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ کھانے میں سے بال نکلنا کسی برے اثر کی علامت نہیں ہے۔ سوال: گھر میں کس جگہ رونے سے شیاطین جسم میں داخل ہو سکتے ہیں؟ صحیح جواب ہے باتھ روم میں جا کر رونے سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ باتھ روم میں رونے سے انسان کے جسم میں شیاطین داخل ہو سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، کیونکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کے پاس جلد سے جلد پہنچ جائے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ کون سی بیماری کا بار بار آنا اللہ کے ناراض ہونے کی نشانی ہے؟ صحیح جواب ہے کوئی بھی بیماری نہیں،
بعض بیماریوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی طرف منسوخ کیا جاتا ہے، جو کہ بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو ان تکلیفوں کے ذریعے آزماتا ضرور ہے۔ سوال ہے، نماز میں چھینک آنا کس چیز کی علامت ہے؟ صحیح جواب ہے ناظرین اکرام، کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ نماز میں چھینک آ جانے سے نماز فاسق ہو جاتی ہے، جبکہ نماز میں چھینک آنے سے نماز فاسق نہیں ہوتی ہے۔ جس شخص کو نماز میں چھینک آئے اسے نماز کی حالت میں الحمدللہ نہیں کہنا چاہیے، تاہم چھینکنے والے شخص نے نماز کی حالت میں چھینکنے پر الحمدللہ کہہ دیا تو اس سے بھی نماز فاسق نہیں ہوتی۔ البتہ کسی کو چھینک آنے پر نماز کے دوران یا رحمکم اللہ کہنے کی اجازت نہیں ہے، اگر کہہ دیا تو نماز فاسق ہو جائے گی۔ فریج میں رکھے ہوئے آٹے کی روٹی کھانے سے کون سی خطرناک بیماری ہوتی ہے؟ جواب ہے، اگر آپ بھی صبح آٹا گوندھ کر فریج میں رکھ دیتے ہیں اور اسی آٹے سے دن میں کئی بار روٹی بناتے ہیں تو اس آٹے سے بنی روٹی آپ کی صحت پر بھاری پڑ سکتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کچھ فوڈز ایسے ہوتے ہیں جنہیں فریج میں رکھنے پر ان کی تاثیر بدل جاتی ہے اور وہ صحت کو فائدہ پہنچانے کی بجائے نقصان پہنچانے لگتے ہیں۔ اکثر مہیلاؤں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ایک بار میں زیادہ مقدار میں آٹا گوندھ لیتی ہیں اور اس کا بڑا سا پیڑا بنا کر فریج میں رکھ دیتی ہیں اور اسے 7-8 گھنٹے بعد استعمال کرتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آٹے کو فریج میں اسٹور کرنے سے ٹھنڈا واتاورن آٹے کے پوشک تتووں کو ختم کر دیتا ہے۔ آٹے کو باسی کر کے کھانے سے وہ صحت پر زہر کی طرح اثر کرتا ہے۔ اس آٹے سے بنی روٹی پاچن کو بگاڑتی ہے اور آپ کی صحت کو نقصان پہنچاتی ہے۔ کچھ مہیلائیں آٹے کو 2 دن تک فریج میں اسٹور کرتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ایسا آٹا کھانے کے لائق نہیں ہوتا۔ سوال ہے، کان پر بال آنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب ہے، دل کی بیماری کی تحقیق کے مطابق کانوں پر بال آنا دل کی بیماری کی علامت ہو سکتی ہے، کیونکہ کان پر بالوں کا تعلق سیدھے دل سے ہوتا ہے۔ اگر آپ کے کان پر غیر معمولی سے بال نظر آئیں تو فوراً اچھے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ عورت کو کون سی بیماری لگ جائے تو مرد کو حکم ہے کہ عورت کو چھوڑ دے؟ جواب ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ذکر ہے کہ حیض ایک بیماری ہے اور اس کے دوران مرد کو عورت سے دور رہنے کو کہا گیا ہے، کیونکہ اس وقت عورت نفسیاتی اور جذباتی حالاتوں سے دوچار ہوتی ہے۔ اس وقت ہم بستری کرنا نہ صرف عورتوں کو نقصان پہنچاتا ہے بلکہ مرد کو بھی نقصان پہنچتا ہے، جس کے نتیجے میں اسے کالوجن نظام میں انفیکشن ہو سکتا ہے اور باجپن کی شکار ہو سکتی ہے۔ اس انفیکشن سے ہونے والا درد باجپن کی تکلیف سے ناقابل برداشت ہو سکتا ہے۔